بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ یکم ستمبر 2021 بمطابق 23 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ میں عسکریہ اسٹوڈنٹ کالج گلزار قائد کیمپس کی جانب سے نور العین آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نماز ساری عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ قیامت کے روز ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب میں نماز کے سبق کے لیے دعوت دینا چاہوں گی سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔
جزاک اللہ سر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے والی اقوام کو سر بلند کیا، جبکہ اس پر عمل نہ کرنے والی اقوام کو ذلیل و پست کر دیا۔ ہمیں انتہائی محترم سر محمد ادریس کو قرآن مجید کی تلاوت و تفسیر کے لیے مدعو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تعوذ کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کی تھی کہ اعوذ جب تلاوت شروع کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان مردود کے شر سے میری حفاظت فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو استعاذہ ہے اس کی حقیقت اللہ کی پناہ حاصل کرنا اور اس پناہ سے یہ فائدہ حاصل کرنا کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ کی حقیقت علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے انسان۔ تو آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے، اور وہاں یہ آیا ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور پھر وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے چیزوں کو شروع کرنا قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے کہ جب کشتی میں لوگوں کو انہوں نے سوار کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ تم اللہ کا نام لو، اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام سے اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، اس کا رکنا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ بڑے ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی انبیاء کرام سارے کاموں کو خود بھی شروع فرماتے رہے اور لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیتے رہے۔ البتہ اس میں آراء مختلف ہیں کہ کیا نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، یا یوں کہیں کہ قرآن پاک سے پہلے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پورا پڑھتے تھے، یا مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام لیتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں بسمک اللہم کا ذکر ملتا ہے کہ آپ یہی بسمک اللہم لکھتے پڑھتے تھے، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عنایت فرما دی تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنا لکھنا شروع فرما دیا ہے۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تو رائے یہ ہے کہ سابقہ کتابیں بھی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوئی تھی، لیکن دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں، اللہ کے نام سے تو شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے کہ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ تو ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ سکھایا گیا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ جو کام کرتے تھے تو اپنے کاموں کی ابتدا میں اپنے بتوں کے نام لیتے تھے،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کے آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں جو بالکل ابتدائی سب سے پہلی تعلیم اس امت کو دی گئی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس سارے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اس ابتدائی وحی کے بارے میں تو بہت سی چیزیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی کریں گے، لیکن آج کی مناسبت سے صرف اتنی بات اس میں سے ہم لے لیتے ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ اقرا پڑھیے، اور پھر ساتھ فوراً بتایا گیا کہ کیسے پڑھنا ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو مسلمان کو بالکل پہلے ہی قدم پہ اللہ نے اس سارے شرک سے اس کی جان چھڑا کے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اگر انسان زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اور سارے معاملات میں جیسے آپ نے سمجھایا کہ جو بھی اہم کام ہے، اور اگر وہ بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا صحیح طرح۔ اور اسی طرح آپ نے ہر کام میں، جیسے مثلاً دیا بجھانا ہے، دیا آپ نے گل کیا، اور آج کے دور میں کہیں لائٹ بند کرنی ہے، دروازہ بند کیا ہے، گاڑی پہ سوار ہونے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، تو سارے مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بسم اللہ کہو۔ اب اگر انسان اس پر عمل کرتا ہو تو اب سوچئے کہ دن میں کتنی مرتبہ انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، یا دہانی کرا رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی عبودیت اور اپنے اللہ کے وفادار ہونے کے عہد کی تجدید کر رہا ہے بار بار۔ اور اسی جملے سے ہی مومن اور کافر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ کھاتا پیتا ہے وہ بھی، کافر بھی، وہ بھی سواری پہ سوار ہوتا ہے، وہ بھی سارے کام کرتا ہے، لیکن ایک مومن ہے، وہ جو ہی کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، تو گویا زبان حال سے وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لقمہ ہے، یہ جہاں سے اس کی ابتدا بننے کی شروع ہوئی، کہاں کسان نے کام شروع کیا، اور پھر کہاں زمین نے اس میں اپنے قوتوں کو لگایا، ہوا نے کام کیا، دھوپ نے کام کیا، بارشوں نے کام کیا، جانوروں نے ہل چلائے، یا آج کے دور میں مشینوں نے ہل چلائے، پھر اس کی فصل بھی شروع ہوئی، پھر وہ فصل کاٹی گئی، پھر کہاں کیا کیا کام ہوئے، وہ سارے مراحل اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ ایک لقمہ بھی میرے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے عنایت فرمایا۔ اسی کو آپ دیکھتے جائیں سارے معاملات میں، انسان جب بسم اللہ کہتا ہے تو گویا اس کا پورا ایک مرتبہ وہ اپنے عہد کی پوری تجدید کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا وہ اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ ساری مہربانی، ساری اللہ کی عنایات ہیں، اس کی مہربانی سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ورنہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً پڑھنے لگا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو یہ تو اللہ ہی کی مہربانی سے اس نے مجھے اس کام کے ساتھ جوڑ دیا، اور اسی کی توفیق سے یہ کام میں پورا کر سکوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا با کا جو ہے، کل بھی بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ایک آسان سا معنی یاد کر لیجئے ساتھ کا، ورنہ اصل میں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں برکت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً کسی کے نام کی برکت سے، یا اس میں ساتھ کے معنی جس طرح ابھی آپ سے عرض کیے یہ بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح استعانت، مدد کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو آپ دیکھیں بسم اللہ اسم وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، یہ وہ بابرکت نام ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس کے کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اردو میں ایک کے بعد جب دو ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جمع ہوتا ہے، عربی میں ایک کے بعد جب دو کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم تثنیہ کہتے ہیں، اور جب تین ہو جاتا ہے پھر جمع کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا یہ نام نامی بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا کوئی تثنیہ نہیں آتا، دو نہیں آتے کسی طرح بھی۔ تو بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یا پھر دو میں نے اور جو باتیں آپ سے عرض کی کہ اللہ کے نام کی مدد سے، یا اللہ کے نام کی برکت سے، لیکن ابھی بھی بات آپ نے دیکھا سمجھ پوری طرح نہیں آئی، اسی لیے عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ کام کرنے لگا ہے
وہ فعل، یعنی جب پڑھنے لگا تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا یوں کہیے کہ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، یا کھانے لگا تو اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ کھانے لگا ہوں، اللہ کی نام ہی کی مدد سے یہ میں کام کرنے لگا ہوں. تو جو بھی کام انسان کر رہا ہوتا ہے وہ فعل وہ کہتے ہیں اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو بسم اللہ کہہ کے انسان اپنے آپ کو سب چیزوں سے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کاٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ وہ بسم اللہ ہے جو سورہ نمل میں آیت آئی ہے، اور باقی جو صورتوں کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور دوسری صورتوں کا جز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے جو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، یعنی الگ الگ کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے. تو یہ آیت ہے، اس لیے اس آیت کا ادب احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی قرآن پاک کا ادب احترام کیا جاتا ہے. یعنی اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اگر کہیں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ تو یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر بطور تلاوت پڑھنا درست نہیں ہے. ہاں بطور دعا، جیسے ابھی درج کیا تھا کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیا یا کسی اور، تو بطور دعا تو پڑھی جا سکتی ہے. بطور تلاوت بسم اللہ کو ایسی حالت میں جب انسان پر غسل فرض ہو تو یہ جائز نہیں ہے اس کا پڑھنا. اور جیسے کل بات آپ سے عرض کی تھی کہ تلاوت جب بھی شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. لیکن پہلی رکعت کے بعد جو دوسری رکعتوں میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی. انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو آگے آ رہی ہیں، الرحمن الرحیم، اس پہ انشاءاللہ کل کچھ بات آپ سے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. اب میں علینا وقار کو آج کے پیغام کے لیے دعوت دینا چاہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں علینا وقار آج کے پیغام کے ساتھ. آج کا میرا پیغام خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں ہے. خدمت خلق خدا سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. خدمت خلق خدا محبت الہی کا تقاضا، ایمان کی روح اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. صرف مالی اعانت ہی خدمت خلق نہیں، بلکہ کسی کی کفالت کرنا، کسی کو تعلیم دینا، مفید مشورہ دینا، کوئی ہنر سکھانا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان جیسے دوسرے امور خدمت خلق خدا کی مختلف راہیں ہیں. انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے سماج سے الگ ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی تمام تر مشکلات کا حل سماج میں موجود ہے. مال و دولت کی وسعتوں اور بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. اس لیے ایک دوسرے کی محتاجی دور کرنے کے لیے آپس کے تعاون، ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا جذبہ سماجی ضرورت ہے. مذہب اسلام چونکہ ایک صالح معاشرہ اور پرامن سماج کی تشکیل کا علمبردار ہے، اس لیے مذہب اسلام نے ان افراد کی حوصلہ افزائی کی جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو، سماج کے دوسرے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا درد اپنے دلوں میں سمیٹے، تنگ دستوں اور تہی دستوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرے، اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کی راحت رسانی میں اپنا وقت صرف کریں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سامعین کرام، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ آدمی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے. خدمت مخلوق خدا کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے.
بس شفقت و محبت، رحم و کرم، عفو و درگزر، حسن سلوک، خیر و بلائی اور خدمت خلق ایک بہترین انسان کی وہ عظیم صفات ہیں جن کی بدولت وہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ شکریہ علینا وقار۔ اب میں اسمبلی کا اختتام ان الفاظ پر کروں گی کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھیں، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔